الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بات درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دا عظیم الشان بہترین اور نفیس ترین پروگرام بھائی عبدالغفار دی بیٹی دی شادی دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے دعا ہے خالق کائنات اس بیٹی کا نصیبہ اچھا فرمائے جس گھر دے اندر اس بیٹی کا جانا ہو رہا ہے چونکہ یہ بیگانیاں دولتاں نے انہاں بیٹیاں دیاں پرورشاں والدین بڑے پیار اور محبت نال کردا ہے پھر ایک وقت آندا ہے جوانی آ جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت عمل کردے ہویاں انہاں بیٹیاں نو دوسرے گھراں دا مہمان بننا پیندا ہے
دعا فرماؤ جس گھر دے اندر یہ بیٹی جا رہی ہے اس گھر دے اندر اللہ اپنی رحمتاں اور اپنی برکتاں دا نزول فرمائے اور اتفاق و اتحاد نال میاں بیوی نو زندگی دیاں راتاں اور زندگی دے دن گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ایسے ہی کالونی اندر مسجد اندر پروگرام سی تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا سی اخلاق نبوی، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی۔ آج میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے دعائیں کون سنتا ہے، مانگنا کس سے چاہیے، دینے والا کون ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا اور ڈوبے ہویاں نو تارنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ خالق کائنات دی پر رحمت اور حکمت کتاب دے وچوں جس پر رحمت اور حکمت مقام میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام دے اندر خالق کائنات نے، سلطان کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام دی ایک عظیم دعا دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ میرے علماء کرام، میرے دونوں بھائی میرے سجے کھبے تشریف فرما لیں، میں انشاءاللہ العزیز انہاں دی موجودگی اندر جو گفتگو کر کے جاواں گا، اصلاحی گفتگو کر کے جاواں گا اور قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کر کے جاواں گا ذمہ داری نہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی جوانی گزر گئی، بڑھیپا آ گیا، سر دے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور، پٹھے کمزور، آپ نے اجے تک اولاد دا میٹھا میوہ، سارے بولو، نہیں چکھیا۔ اولاداں دینے والا کون ہے؟ ذرا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے میں جاگدیاں نو واز کرنا ہے، بیدار لوگاں نو کچھ سنا کے جانا ہے۔ اللہ میرا تو آڈا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ بیٹے دینے والا کون؟ اجے آواز نہیں آئی۔ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ رلمی بارش پانے والا کون؟ نہ دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی جوانی گزر گئی، بڑھیپا آ گیا، سر دے بال سفید ہو گئے۔ حضرت اماں جی مریم علیہ السلام آپ دی زیر تربیت نے، آپ نے ایک دن دروازہ بند کیتا ہے، تالا لگایا ہے، کافی دیر تو بعد یاد آیا حضرت مریم علیہ السلام نے کھانا میں بھیجنا، انہاں تک پانی میں پہنچاؤنا، تے میں دروازہ بند کر کے آیا۔ اللہ میں تیری ایک ایک قدرت تو سارا جہان قربان کر دے ماں تو تیری ایک قدرت دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تشریف لے آئے،
آ کے دروازہ کھولیا، اندر گئے، حضرت مریم علیہ السلام دے سامنے بے موسمے بے رتے میوے آپ نے دیکھے۔ میریاں بیٹیاں بہناں ماما ذرا توجہ کر، آپ نے انہوں دے سامنے بے موسمے پھل دیکھے تے حیرانگی نال پوچھدے نے مریم دروازہ میں بند کر کے گیا تے میں آ کے دروازہ کھولیا اے تیرے کو بے موسمے تے بے رتے میوے کس مقام تو آئے نے؟ خالق کائنات نو حضرت زکریا علیہ السلام دی گفتگو اور اماں جی مریم علیہ السلام دیاں بولیاں انیاں پسند آئیاں، اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ دی ذات گرامی تے نازل کر دیتا۔ فرماندے نے مریم قالا یا مریم انا لک ھذا، پھر کہہ دیو ایک دفعہ، پھر کہہ دیو قالا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم دروازہ میں بند کر کے گیا تے میں آ کے دروازہ کھولیا اے تیرے کولو بے موسمے تے بے رتے میوے کتھوں آئے نے؟ حضرت اماں جی مریم علیہ السلام دا نوجوانوں بزرگوں عقیدہ ذرا نوٹ کر لیا جے، اور اج دا میرا پیغام عظمت توحید دے حوالے نال، شان رب العالمین دے حوالے نال، مانگنا کس سے چاہیے، دینے والا کون ہے؟ گھر گھر میرا پیغام پہنچاؤنا، کریا کریا بستی بستے نگر نگر شہر شہر پہنچاؤنا۔ آپ فرماؤں نے نی مریم دروازہ میں بند کر کے گیا تے میں آ کے دروازہ کھولیا تیرے کھلو بے موسمے تے بے رتے میوے کتھوں آئے نے؟ میں اماں جی مریم علیہ السلام دے عقیدے تو سارا جہان قربان کر دے وہاں بابے و نوجوانوں، آپ نے اے نہیں فرمایا کہ مینوں حضرت آدم علیہ السلام دی وجہ تو ملے نے، مینوں حضرت نوح علیہ السلام دی وجہ تو ملے نے، آپ نے اے نہیں فرمایا میرے خالو جے حضرت زکریا علیہ السلام مینوں تہاڈی وجہ تو مل گئے نے، بلکہ آپ پیار نال محبت نال فرماؤندیاں نے قالت هو من عند اللہ۔ پھر کہہ دیو ایک دفعہ، پھر کہہ دیو قالت هو من عند اللہ۔ اے پھل تے میوے مینوں دین والا، بولو اے پھل تے میوے مینوں دین والا اللہ کون؟ عابد زاہد فاجر فاسق تے نافرمانی ومالی، او سب سرکاری لنگر کھان تے پالن والا پالے تے ذاتاں عملہ باجوں جے کر او ود کٹ رزق پہنچاندا، او رب العالم کیویں سداوندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ کون دین والا؟ دو دیوے آسمانہ اوپر جو گھر گھر چانن لماؤں، ہر ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جاؤں،
حضرت زکریا علیہ السلام نے اما جی مریم دیاں بھولیاں سنیاں تے موج وچ آ گئے، ٹھاٹھ وچ آ گئے تے اپنے رب دے سامنے التجاواں شروع کر دتیاں نے، درخواستاں شروع کر دتیاں نے۔ عرشاں والیاں جے مریم علیہ السلام نو بے موسم پھل دے سکنا ہے کی ہویا جے میری جوانی گزر گئی ہے، کی ہویا جے میرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ جی کی ہو گیا ہے جے میرے سر دے بال سفید ہو گئے نے، اللہ جی کی ہو گیا ہے جے میرے داڑھی دے بال سفید ہو گئے نے۔ عرشاں والیاں جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تو میں نے ایک بے موسمہ بیٹا عطا کر دے، میں نے ایک بے موسمہ پتر عطا کر دے۔ میرے بھائی یہ رب دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہوں دے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹا پہلے بھی دے سکتے سن، لیکن میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ مینوں تینوں سبق ملے ہے، مینوں تینوں درس ملے آئے کہ کائنات والیو بڑے پا آ جائے پھر بھی اولاد رب کو ہی منگنی ہے، جوانی ہوئے پھر بھی اولاد رب کو ہی منگنی ہے۔ اللہ 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 بھی میں انہاں چیزاں دا قائل نہیں، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، بس تشریف رکھو، پیار نال تشریف رکھو، محبت نال۔ میں بالکل انہاں چیزاں دا قائل نہیں، اور نہ ہی علماء دی اے عظمت ہے، نہ ہی علماء دی اے شان ہے کہ تقریر دے دوران علماء کو پیسے دیتے جان۔ کوئی خدمت کرنا چاہے تے بعد اندر خفیہ طور پہ علماء کرام دی خدمت کر دیا کرو۔ اللہ میرے بھائی دا پیار قبول فرمائے، محبت قبول فرمائے۔ روزی دین والا کون ہے؟ سارے بولو، روزی دین والا کون ہے؟ پنڈا پنڈا تے مراسیاں دا کام ہے کہ تقریر دے دوران انہاں نو لوگ جو کردے نے قوال لوگ پیسے دیندے نے۔ علماء دی یہ شجان شان نہیں، تو پیار نال بیٹھو، محبت نال بیٹھو۔ روزی میری اللہ کو لے، توکل اللہ تے کرنا چاہیے، اور میں تبلیغ نو ذریعہ معاش نہیں سمجھدا، یہ روزی دینے والا میرا اللہ ہے، یہ سب کچھ ہوں دے اختیار دے اندر ہے۔ تو علماء دی یہ عادت ختم کرو کہ علماء تقریر کر رہے ہوں تے تسی پیسے لے آ رہے ہو، یہ اچھا طریقہ نہیں، اچھا انداز نہیں۔ علماء جان لگے علماء دی جتنی مرضی خدمت کر لو، تو آؤ ذرا توجہ نال سنو۔ اللہ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب دے سامنے التجامہ کر رہے ہیں اور درخواستاں کر رہے ہیں۔ ذکر رحمت ربک کہہ دیو، سبحان اللہ تھا کہہ دیو۔ چھوٹے بھائی حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اسی ان بوڑھے ہو گئے ہیں تو انہوں دا بیان انشاءاللہ جاندار شاندار ہوئے گا، تو ذرا توجہ فرماؤ۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اللہ جوانی میری گزر گئی ہے، بڑے پا آ گیا، عرشاں والیا تو ویکھ رہے ہیں میرے داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے، سر دے بال سفید ہو گئے نے۔ اللہ جے میری بھانجی مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تو مینوں ایک بے موسم بیٹا عطا کر دے۔ خالق کائنات دیاں قدرتاں ذرا تے غور کرے آجے، اللہ دیاں نشانیاں تے ذرا غور کرے آجے۔ اور ایتھے ایک بات نوٹ فرما لو، حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا کندے کو مانگ رہے ہیں؟ جڑا خالق کائنات پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے، پچھلی رات دا وقت ہو جائے کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے مینوں تینوں آوازاں مار دینے، مینوں تینوں پکار دینے، آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے۔ کندے کو منگنا چاہیے؟ اور سارے بولو، پچھلے مہینے اخلاق نبوی اسی بستی اندر میں بیان کیتا، جو میں نے عنوان دیتا گیا، آج جو میں نے عنوان دیتا گیا کہ مانگنا کس سے چاہیے، دینے والا کون ہے، دعائیں کون سنتا ہے، انشاءاللہ اپنے مضمون عنوان دے مطابق ہی گفتگو کر کے جاواں گا۔ آجا مانگ لے
جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا نہیں اجے گل نہیں بنی جے محلے نو تہاڈی آواز نے کراس نہیں کیتا، کم از کم قصور شہر دے چوک تک تہاڈی آواز جائے، کہو لا، ذرا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے حضرت سلمان ربانی صاحب تشریف لے آئے نے، وہ جگان دے انشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی شاعری دے اندر، علم دے اندر، خطابت دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تو جنہ تہاڈا رب اونچا ہے اونی اونچی کلمہ پڑھنا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا، پڑھ لو شرم نہ کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، چوکیدار میں بوئے وچ بٹھایا نہیں، پڑھو لا جے کر خواہش ہوئے میرے کل آنے دیئے، آکے دل دے دکھ سنانے دیئے، کوئی لوڑ نہیں چٹھی پانے دیئے، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے کیوں لبنائے منو بیا بانے اندر، کیوں لبنائے منو بیا بانے اندر، میں تا وسدائی تیری جان اندر، او پڑھ ویکھ تے ذرا قرآن اندر، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جاگدی کراں اگلاؤندا نہیں، تو تم پھر بھی میرے بوئے تے آؤندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی پیاری ہو، خالی ہاتھ آوے میں تیری جھولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آوے میں تیری جھولی بھر دیواں، چوریاں پرنے والا کون؟ پھر بولو چوریاں پرنے والا کون؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کون جوڑیاں پڑھنے والے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ يجيب المضطر، ترجمہ پھر صحیح، امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ میں تیری جھولی بھر دیواں، تینو مال علماء تے سر دیواں، تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا
اللہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے التجامہ پہ کر دینے درخواستہ پہ کر دینے آندے نے اللہ سونے ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا اللہ سونیا میں تیرے درد منگتا ہے اللہ میں تیرے درد فقیر ہے اللہ جدوں دا تو میرے سر سے نبوت دا تاج رکھے ہے اللہ میں کریا جا کے بستی بستی نگر نگر جا کے اللہ میں تیری توحید نغمے لاپے نے عرشاں والے میں تیری مشکل کشائی دے میں تیری حاجت روائی دے میں تیری یکتائی دے میں تیری وحدانیت تذکرے کیتے نے اللہ میں تیری درد منگتا ہوں اللہ میں تیری درد فقیر ہوں اے عرشاں والے جے میری پانجی مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے میں نے کبے موسم بیٹا عطا کر دے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں خالق کائنات نے بوٹے وارے حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا قبول کر لئیے عرشاں تو آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا اے میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام کہ تسی میرے درد منگتے رہ دے میرے درد فقیر رہ دے جڑا میرے درد منگتا بن جاندا ہے میرے درد فقیر بن جاندا ہے میں دیر تک کر سکنا اندھیرا نہیں کر سکتا میرے خزانے اندر دیر تک ہو سکتی ہے ہاں میں اپنے آسمانا میں اپنے امتحانات کے اندر مبتلا کرنا میں اپنے آزمائشوں کے اندر مبتلا کرنا لیکن میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام جڑے میرے بن جاندے نے میں انہاں دا بن جانا جڑے میرے نال اپنا تعلق قائم کر لیندے نے میں انہاں نال اپنا تعلق قائم کر لینا جڑے میرے نال اپنا رشتہ قائم کر لیندے نے میں انہاں نال اپنا رشتہ قائم کر لینا اے میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا میں جڑا تانوں بیٹا دین لگا لوگاں دے گھر بچے پیدا ہون انہاں بچیاں دا نام چاچے تائے رکھ دے نے انہاں بچیاں دا نام خالہ پھپھیاں رکھ دیاں نے باپ نام رکھ دائے ماں نام رکھ دیے بہن بھائی نام رکھ دے نے میں جڑا تانوں بیٹا عطا کرن لگا میں اوندا نام آسماناں تے پہلے ہی یحییٰ رکھ چھڈیا ہے تے میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام میں جڑا تہانوں بڈھے والے بیٹا دین لگا وہ کو عام بیٹا نہیں جے میں جس طرح تہاڈے سر سے تکبیر اللہ جانشین خطیب ایشیا قاری بسم اللہ حفیظ صاحب ماشاءاللہ حضرت اللہ عنہ قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور دعا کرو خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیتے نے اللہ انہوں دی قبر نو نور نال منور فرما کہہ دیو اوابیو کہہ دیو دوسرے تیسرے سارے کہہ دیو اللہ جتھے لیتے نے انہوں دی قبر نو نور نال منور فرما قبر نو جنت دا باغیچہ بنا تو میرے بھائی میں دس رہا ہوں خالق کائنات نے فرمایا جس طرح میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھیا ہے میں جڑا تانوں بیٹا دیتا میں اون دے سر تے بھی نبوت دا تاج رکھ دیواں گا اور مینوں کیڑے ویلے حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید یاد آئے اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر نور نال منور فرما قبر نو جنت دا باغیچہ
بنا اللہ شہید اسلام حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید اور دیگر شہدائے اہل حدیث اللہ جیتے لیٹے نے انہوں نے قبران نور نال منور فرما حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ کیا کر دے سن کون دین والا ہے کون مشکل کشا ہے کون حاجت روائے کون بگڑیاں بنانے والا ہے کون بیٹے دین والا ہے کون بیٹیاں دین والا ہے کون رلمی بارش پہن والا ہے اور کون نہ دین والا ہے آپ فرمایا کرتے سن اے خالق کل اے مالک کل کہہ دیو اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مال کے ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی کرا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اللہ تو جس نو ڈبونے تے آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا اس نادا ربہ ندان خفیہ آؤ میں چل دا ایک اور نبی نال تہاڈی ملاقات کرا دیواں میرے بھائی آ ویکھ لے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 80-85 سال عمر گزر گئی ہے آپ نے اجے تک اولاد میٹھا میوہ نہیں چکھیا ایک دن موج وچ آ گئے نے اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے نے تے اپنے خالق اور مالک نال پیار نال محبت نال گفتگو کر رہے نے آندے نے عرش والے 80-85 سال عمر گزر گئی ہے اللہ جی اولاد دے میٹھے میوے تو ترس رہے ہیں آواز آندی ہے خلیل اللہ دس صحیح کی چاہنا جلدی اپنی حاجت میرے سامنے رکھ اپنی التجا اپنی ضرورت میرے سامنے رکھ آپ نے اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لینے آندے نے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اللہ ایک نیک بیٹا دے دے صالح بیٹا عطا کر دے میں نے تینوں سبق ملیا درس ملیا کہ کائنات والے ہو مشرق والے ہو مغرب والے ہو شمال دے باسی ہو تے جنوب دے باسی ہو اولاد اللہ کو جدو منگنی ہے نیک اولاد منگنی ہے بیٹی دا سوال کرنا ہے یا بیٹے دا سوال کرنا ہے نیک اولاد منگنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اولاد منگ رہے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کر لی کہ عرشہ تو آواز آئی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ پڑھے لکھے تشریف لے آئے نے اور علماء کرام تشریف فرمانے اسٹیج تے کہ میرے کو پوچھ دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تیرے کو نیک بیٹا منگیا ہے صالح بیٹا منگیا ہے اللہ تیری طرفوں بردبار تے حلیم بیٹے دیاں خوشخبریاں آئیاں نے معاملہ کیے آواز آمدی ہے عنایت اللہ ربانی معاملہ اثر ویچے ہوئے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نیک بیٹا دینا ہی دینا سی میں آپ دی دعا نو قبول کر لیا سی لیکن میں بردبار تے حلیم بیٹے دیاں خوشخبریاں اس واسطے سنائیاں کہ خلیل اللہ جس طرح میں تو انو
ہر پرچے اندر 100/100 نمبر. اللہ اللہ، بیٹا دے دیتا، بیٹا دے دیتا. اور بتا دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچے اندر 100/100 نمبر کس طرح لیا ہے، اور پھر خالق کائنات نے ہر پرچے اندر نمبر 100/100 کس طرح دیتے ہیں، اور آپ نو آزمائشاں اندر امتحاناں دے اندر کس طرح مبتلا کیتا گیا. اور میرے خالق نے پھر مدداں کیتیاں، نصرتاں کیتیاں. جدوں تو رب دا بن جائے گا اللہ تیری مدد کرے گا، نصرت کرے گا. آؤ سمجھ بات آ گئی ہے، کر جاواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال یہ سارے کافر جڑ کے مل کے پروگرام پتہ کی بناندے نے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. جلا دیو، ساڑ دیو. انہاں نو پتہ نہیں سے کہ جنوں رب نہ مارے انہوں کوئی مار. اچھی بولو، جنوں رب نہ مارے انہوں کوئی. اپنے عقیدے دی صلاح کرو، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. جنوں رب نہ مارے انہوں کوئی مار نہیں سکدا، تے جنوں رب بچان تے آ جائے انہوں کو بچا. جنوں رب بچان تے آ جائے انہوں کو مار نہیں سکدا، تے جنوں رب مارن تے آ جائے انہوں کوئی نہیں بچا سکدا، تے جنوں رب بچائے انہوں کو مار نہیں سکدا. مولانا نے کیا ہے نا، وہ آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، وہ آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے تے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے کھنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن او مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق پروگرام بنا لیندے نے، انہاں نو چلا دیو، انہاں نو ساڑ دیو تے ساڑ کے سوا بنا دیو. حضرت خلیل اللہ اگ دے اندر داخل ہو جاندے نے، تے اگ دے اندر داخل ہوئے نا تے پردے کی نے حسبی اللہ و نعم الوکیل. تینوں ایک دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تے اپنے رب دے سامنے التجا کریا کر، اللہ مینوں تو ہی کافی ہے. آپ نے جدوں ان الفاظ نو پڑھیا نا، اللہ اللہ، آپ کی کہہ رہے ہیں، اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے فرمایا خلیل اللہ پریشان نہ ہو، جن دے نال میں ہو جاواں اوندا کوئی نقصان. بولو. خالق کائنات نے پھر آگ نو اعلان فرمایا، نہیں اگے تیرا کام ساڑنا، ساڑ کے سوا بنا دینا. میرا آج تیرے کل مہمان آ رہے ہیں، میرے مہمان واسطے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ گلزار بننا. لکھیا کتھے، قلنا یا نار کونی. پھر کہہ دے میں اپنے ساتھیاں تے اور اپنی کمو برادری تے بڑا خوش ہویا کہ او تو میرا مضمون اخلاق نبوی انہاں میرے ذمہ لگایا. آج عقیدے دی صلاح کے مطابق میرے ذمہ مضمون لگایا، اور خدا دی قسم ہے اگر عقیدہ درست ہو گیا پھر دنیا بھی بن جائے گی تے آخرت بھی. ایک دور سی کہ اہل حدیث تے اسٹیج تو سب تو زیادہ آواز آندی سی تو رب دی توحید دی آیا کرتی سی، اللہ دی توحید دے نغمے الاپے جاندے سن. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و رسالت دے آج میرا اسٹیج توحید دے عنوان تو خالی ہو چکی ہے. توحید دا عنوان بہت کم بیان ہوندا ہے. سنو، نمازاں تے نمازاں پڑھی جاؤ، روزے تے روزے رکھی جاؤ، تہجداں تے تہجد
مسجد دے پردے برابر مول نہیں پینا اللہ مینوں تانوں عقیدہ درست تکبیر مشکل کشا حاجت روا ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مشکل کشا حاجت روا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب خالق کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اور پتہ جے رون یاسر بغوی صاحب پھر آگو کیسی ہوئی ہائے ہائے رب نہ تعلق دا جوڑ اللہ نال رشتہ جوڑتا سائی میرے فیصلہ آبادی دی نشانی تشریف لے آئی ہے انہوں دی موجودگی اندر ذمہ داری نال بات کرن دا اے تو دو میرے بھائی علماء کرام میرے ضلع دے میرے قصور دے ساتھی نے تو میری طبیعت و واقف نے ذرا توجہ فرمانا آگ کیسی ہو گئی نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی قصور والے ہو وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں شرار پڑے تو وہ بھی پگھل جائیں پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا پیغام حق سناتا ہوا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شیر ربانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب مرضیاں میرے اللہ دی آخری باتاں میں اپنے علماء نو زیادہ آزمائش اندر امتحان اندر اور تو انو دوستانو مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو ذرا توجہ فرماؤ انشاءاللہ ضرور تو آڑے حکم دی تعمیر انشاءاللہ ہوئے گی اللہ تو آڑا آنا قبول فرمائے اللہ تو انو صحت والی ایمان والی اللہ تو آڑا گلا ٹھیک کر دے وے اور جتنے بھی علماء کرام دن رات اللہ دی توحید نغمے علاپ رہنے اللہ سب دی خیر فرمائے سب دی حفاظت فرمائے دشمنوں دے شرطوں حاسدوں دے حسدوں شیطان دیاں شرارتوں کو اللہ محفوظ فرمائے تو آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ نے بیٹا دے دیتا ساتھ امتحان دا پرچہ پا دیتا آخری باتاں دے پرچہ پا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا ستو لے لو جو بھی گھر اندر دے پانی دا مشکیزہ لے لو اپنی بیوی نو اپنے دل دے ٹکڑے نو دل دے گوشے نو سواری تے سوار کر لو تے جنگل بیابان اندر چھوڑ کے آؤ جو ہویا سو ہویا بات لمبی نہ ہو جائے آپ نے رب دا آرڈر اللہ دا حکم منیا اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو سواری تے سوار کر لیا جنگل بیابان والے جا رہے ہیں ایک مقام تے پہنچے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ہے
کہ اللہ اتنے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، اجے منزلہ آگے نے، تھوڑا جا اور دور گئے۔ اللہ اتنے چھڑ کے چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، اجے منزلہ آگے نے۔ چل دے نا ایک وادی اندر پہنچ گئے جتھے نہ کوئی مکان ہے تے نہ کوئی دکان ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے اس جگہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ کہہ دیو، پھر کہہ دیو، اللہ سارے مکہ وکھائے، اللہ سارے مدینہ وکھائے، بیت اللہ بار بار دکھائے، مسجد نبوی بار بار دکھائے۔ اور جانتے دل کرتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں دا دل کرتا ہے، سارے نہیں جانتے دل کرتا ہے۔ تو دعا دے حوالے نال میں ایک بات نہ کر جاواں، آمین ذرا تسی کہہ دے آجے، اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے۔ کہہ دیو، کہہ دیو، اور دیوبندیو حنفیو بریلویو وہابیو، اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے، ساڈیاں نظراں دی پیاس بجھا دے۔ مکہ میں ویکھاں، مدینہ میں ویکھاں، محبت دا بھریا خزینہ میں ویکھاں، تے پیغمبر دے روزے دا درشن عطا دے۔ اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے، اللہ اللہ سانو مدینہ وکھا دے، ساڈیاں نظراں دے پیاس بجھا دے۔ سونے مدینے دا عجب نظارہ ستا ہے جتھے محمد پیارا، تے سونی مسجد نبوی دے زیارت کراویں۔ اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے، اللہ اللہ سانو مدینہ۔ تے گل بڑی پیاری ہو، کعبے دے چکر میں مڑ مڑ کے لاواں، ہائے ہائے کعبے دے چکر میں مڑ مڑ کے لاواں، تیرے ہی نام دے میں ورد پکاواں، تے رکنے یمانی نو ہاتھ لواوے، رکنے یمانی نو ہاتھ لواوے۔ اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے، اللہ اللہ سانو مدینہ وکھا دے۔ تے گل بڑی پیاری ہو، جمعہ میں جا کے پھر حجر اسود، جمعہ میں جا کے پھر حجر اسود، ہو جائے میرے تے تیری بھی رحمت، تے صفا اور مروہ دے صحیح کرا دے۔ اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے۔ اللہ انہاں سارے جنہیں بھی آئے نے اور ماما پہنا بیٹیاں بھی آئیاں نے، اللہ انہاں سارے دے ایو التجائے تیرے ہی در مضمون میرا، اللہ انہاں سارے دے ایو التجائے تیرے ہی در تے ایک کوئی صدائے، سچی ہوئی قسمت ساڑی جگہ دے۔ کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو، سچی ہوئی قسمت ساڑی جگہ دے، پھر آمین کہو، سچی ہوئی قسمت ساڑی جگہ دے۔ اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے، ساڑیاں نظران دے پیاس بجھا دے۔ آمین۔ اس وادی اندر چلے گئے جتھے نہ کو مکان ہے نہ کو دکان ہے۔ اللہ نے فرمایا بیوی نو بیٹے نو ایتھے چھوڑ کے تے واپس چلے جاؤ۔ آپ نے اپنی بیوی نو سواری تو اتاریا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنی گود اندر اٹھایا، پیار کیتا، محبت کیتی، عقیدت نال اپنے بیٹے دے دل دے ٹکڑے دے چہرے دا دیدار کر رہے نے، جیرا بیٹا اللہ نے 80-85 سال بعد عطا فرمایا تے انج پیار محبت کر کے نا تے اماں جی حاجرہ دی گود دی اندر رکھ دیتا، واپسی دی خاموشی نال تیاری کر لے۔ اماں جی نے سمجھیا، میں تفسیر روح المعانی اندر پڑھ رہا تھا، اماں جی نے سمجھیا شاید کو پیچھے چیز چھوڑ آئے نے اور آپ اس چیز نو تلاش کرنے گئے نے، تھوڑا جا دور گئے، پیچھے دوڑیاں، خلیل اللہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے جے؟ میرے متعلق نہ سوچو، اپنے دل دے ٹکڑے دے متعلق ہی سوچ لو۔ جواب
نہ دیتا. پھر تھوڑا جا اور دور گئے, پھر پوچھیا, پھر تھوڑا جا اور دور گئے. فرماندیاں نے خلیل اللہ میں زندگی دیا راتاں تواڈے نال گزاریاں نے, میں زندگی دے دن تواڈے نال گزارے نے. اگر میرے کول کوئی کمی کوتاہی ہوگی زندگی اندر مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو. جنگل ہی جنگل ہے, مکان کوئی نہیں, دکان کوئی نہیں, چرندہ کوئی نہیں, پرندہ کوئی نہیں. اپنے بیٹے نو تے مینوں اس جنگل بیابان اندر کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ تے زبان تو الفاظ نکلے خلیل اللہ رب دا آرڈر تو نہیں, اللہ دا حکم تو نہیں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج نظراں تاں کر کے اما جی دے چہرے وال تکیا. فرماندیاں نے ہاجرہ رب دا آرڈر ہے, اللہ دا حکم ہے. فرماندیاں نے جاؤ, پھر چلے جاؤ. جیڑا خالق کائنات اگ دے وچوں تہانوں بچا سکدا ہے, تہاڈیاں حفاظتاں کر سکدا ہے, اس جنگل بیابان اندر میریاں تے تہاڈے بیٹے دیاں حفاظتاں بھی کر سکدا ہے. تھوڑا جا دور گئے, آؤ دو تو نیتاں قرآن دیاں سنو تو میں اپنی بات کو مکمل کراں. تھوڑا جا دور گئے نا, پیچھے مڑ کے دیکھیا نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا. اور پتا جے وہ جگہ کیسی سی, وہ مقام کیسا سی جتھے آپ اپنے بیٹے نے تو بیوی نے چھوڑ کے آئے. بابا جی حفیظ جلندری رحمہ اللہ نے اپنی بولی اندر ترجمہ کیتا. فرماؤندے نے یہاں صحرا تھا, چٹانیں ہی چٹانیں تھی, جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں. نہ دانا تھا نہ پانی تھا حضرت, نہ دانا تھا نہ پانی تھا, بھروسہ تھا فقط رب پر. بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر. کبھی اس طرف جاتی تھی کبھی اس طرف جاتی تھی. خیال آتا تھا جب بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے. جدھر اٹھتی نظر جلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا. آج میں کوئی جذباتی بیان کرنے واسطے نہیں آیا, پچھلے مہینے کر گیا سا, جگا گیا سا, بیدار کر گیا سا. آج میں اپنے انداز مطلب میٹھے جائے انداز نال اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے آیا. اللہ پاک صاحب دا آنا قبول فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ پیچھے مڑ کے ویندے نے, نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا. جیڑے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو بیٹا منگیا ان ہاتھاں نو اٹھایا. آؤ دو تین ایتاں سنو تے علماء کرام دے خطابات شروع ہون. آپ نے ہاتھ اٹھائے جنگل تے کی آمدے نے ربنا انی سبحان اللہ. دل کر دے قرآن سنو تے دل کر دا جے باقی بات ہے. پھر بولو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پھر سناوا ربنا انی
وَأَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بہت کچھ بیان ہو گیا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور گھر گھر جا کے ہر عالم دا ہر خطیب دا ایک پیغام پہنچاؤنا کہ جنگل دے اندر اللہ نے منگل لگایا علماء تشریف لے آئے خطباء تشریف لے آئے شعراء تشریف لے آئے رب دی توحید دا پیغمبر دی ختم نبوت دا صدیق دی صداقت دا فاروق دی عدالت دا عثمان دے حیا دا علی دی جرأت دا امی عائشہ دی سیرت دا حضرت ابو سفیان دی سیرت دا حضرت امیر معاویہ دی سیرت اور سیاست دا شامی اہل بیت دی عظمت دا حسنین کریمین دی عظمت دا پیغام دے کے گئے اور دعوت دے کے گئے کہ کائنات والو دیوبندیوں بریلویوں حنفیوں اہل حدیثوں آؤ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ ایک اسٹیج پہ جمع ہو جاؤ اور اس بات کا پیغام دیو کہ مسلمان کل بھی اکٹھے تھے آج بھی اکٹھے ہیں انشاءاللہ جب تک علماء دے جسم اندر جان ہے منہ اندر زبان ہے اور جب تک ساڈے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ باقی ہے جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ رب دی توحید دا پیغمبر دی ختم نبوت دا اور صحابہ دی سیرت دے کھڑے رہے انشاءاللہ لہرام دے رہا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شیر ربانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب اور ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا اور کیمرے والے انہوں نے لیا درہ تو سارے علماء کرام دے اوپر ہی کیمرہ رکھے ہیں ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا اور سارے بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا پھر بولو ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا اور سنو میں پچھلے مہینے بھی پیغام دے کے گیا اور آج بھی پیغام دے جاؤں پاکستان دے بزدل حکمرانوں سن لو اہل حدیث دا پیغام سنو اہل سنت دا پیغام سنو 23 مارچ کو یہ نعرہ لگایا گیا تھا لے کے رہے گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا نہیں اجے تو اڈی آواز ڈی پی او دے دفتر تک نہیں پہنچی پاکستان کا مطلب کیا پھر بولو
اللہ کا معنی یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں زنا کے اڈوں کو کھولا جائے، چوہے کے اڈوں کو کھولا جائے، برائی کے اڈوں کو کھولا جائے، شراب کے اڈوں کو کھولا جائے. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا جو نواز شریف کو لینے جائے گا حج کا ثواب ملے گا، جو نواز شریف کو لینے جائے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا. کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ نون لیگ کے وظیفے پڑھو، طریق انصاف کے وظیفے پڑھو، کاف لیگ کی بات کرو اور پیپلز پارٹی کی بات کرو. نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس ملک کے اندر رب کا قرآن نافذ کرو، محمد کا فرمان نافذ کرو، اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا. پھر بولو قرآن نافذ، پھر بولو قرآن نافذ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.